الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زد علما۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے آج ہم جو ہے لیسن نمبر 13 میں تھے، اور انشاءاللہ جو ہے لیسن نمبر 13 کا جو ہے کچھ سیکنڈ پارٹ باقی تھا، تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، جی سر۔ اوکے، جی سر الحمد للہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم پیج نمبر 70 پر ہے، اور یہ ہمارا جو لیسن نمبر ہے 13 ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لیسن نمبر 13 تھا، اور یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے الحمدللہ۔ ہم نے یہاں پر یہ ختم کر لیا تھا، اور آپ پیج نمبر جو ہے 70 پر ہے آج۔ یہاں سے دیکھتے ہیں ہم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسم الاشارہ کا استعمال سمجھ رہے تھے، اور آج جو ہے نا یہ جمع کے اندر اسم الاشارہ ہے نا، لاسٹ ویک جو پڑھا تھا ہم نے، کیا ہے وہ اسم الاشارہ کا استعمال جمع کی شکل میں۔ سر لاسٹ کلاس کی ریکارڈنگ نہیں آئی سر، 1 اور بک 2 کی دونوں کی۔ جی ڈال دیں گے، وہ ہمارے عدنان بھائی تھوڑا سا اس ہفتے کوئی بزی ہو گئے تھے، اس لیے وہ نہیں کر پائے، تو انشاءاللہ بھی کلاس سے پہلے کہا انہوں نے کہ میں انشاءاللہ ڈال دوں گا، تو انشاءاللہ خیر ہوگا، ڈال دیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو دیکھیے گا، تو ہم نے جو ہے نا اسماء الاشارہ جو ہے پڑھا تھا، اور واحد اور شکل، تو قریب کے اسم الاشارہ واحد اور جمع کی شکل میں پڑھا تھا ہم نے، ہے نا؟ تو قریب کے اسم الاشارہ کون کون سے ہیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ قریب کے اسم الاشارہ، ہاں جی، قریب کا اسم الاشارہ کون سا ہے؟ اور ہاؤلائی، جی، ہاؤلائی، ہاذا اور ہذہ دونوں کیا ہے؟ مذکر و مؤنث کے، ہاذا مذکر کا اور ہذہ مؤنث کے لیے، اور دونوں کی جمع ہے ہاؤلائی، دونوں کی جمع ہاؤلائی، ہاذا اور ہذہ دونوں کی جمع کیا؟ ہاؤلائی۔ آج ہم اس کو جو ہے نا بعید والا اسم الاشارہ پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم الاشارہ جو بعید کا ہے، دور کے لیے جو اسم الاشارہ استعمال ہوتا ہے، کون کون سا ہے وہ اسم الاشارہ جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو ذالکا دور کے لیے، مذکر کے لیے ذالکا، اور مؤنث کے لیے تلکا، اور دونوں کی جمع اولائکا، تو ذالکا اور تلکا اور اولائکا۔ تو یہ الحمدللہ یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، دو لائنیں یاد رکھیے ہمیشہ، ہاذا ہذہ ہاؤلائی، یہ جو ہے نا قریب کے اسم الاشارہ ذالکا، تلکا اور اولائکا، یہ دور کے اسم الاشارہ ہے نا، واحد، مذکر، مؤنث اور جمع، ہے نا؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم، تو پہلا جو جملہ ہے تو اس کو پڑھیے گا، آپ بھی لوگ پڑھیے، اور جو ہے نا پڑھ کے دیکھیے، اور آپ ہی لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے جملے کو پڑھیں، کوئی اس جملے کو پڑھے؟ ہاں جی، اس جملے کو پڑھتا ہے؟ پڑھے کوئی بھی؟ آپ کوئی بھی پڑھ سکتا، جی کوئی بھی پڑھ سکتا، ہؤلائی اخوتی و اولئک اصدقائی۔ جی، ہؤلائی اخوتی، ہؤلائی اخوتی و اولئک اصدقائی، تو ہؤلائی یہ قریب کا اسم اشارہ جمع ہے نا، اور اولئک کے دور کا اسم اشارہ جمع۔ اچھا، یہ جو ہے نا اخوتی، اخوتن کیا ہے؟ یہ اخوتن کیا ہے؟ یہ لفظ اخوتن، بہنیں۔ اور کوئی بتا سکتا ہے بھائی اخوتن کیا لفظ ہے؟ یہ کس کی جمع ہے؟ یہ اخوتن کس کی جمع ہے؟ اخن، اخن کی جمع ہے کہ اخن کی جمع ہے کہ اخوتن جو ہے اخوتن جمع ہے کس کی ہے؟ اخن کی کہ اختن کی؟ اخن کی، وہ اخن کی تن جمع، اختن کی جمع نہیں ہے، اخن کی جمع ہے، یہ یاد رکھیے گا اس کو، اخن کی جمع بھائی، ایک بھائی اخن، بہت سارے بھائی اخوتن، ایک بھائی اخن، ایک بھائی اخن، اخن، اور بہت سارے بھائی اخوتن، اور ایک بہن، اور بہت ساری بہنیں اخواتن، اخواتن، تو بہت ساری بہنیں اخواتن، بہت سارے بھائی اخوتن، تو ان دونوں کو گڑبڑ مت کیجیے گا آپ لوگ، ہے نا؟ مکس مت کیجیے، کنفیوز مت ہو جائیے اس میں۔
تو اخوتن اور اخواتن، اخوتن اور اخواتن، تو اخوتی کا مطلب ہوگا میرے بھائی، ہاولا اخوتی کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ یہ سب میرے بھائی ہیں. یہ سب میرے بھائی ہیں. اخوتی ہے نا، اخوتن بھائی، اخوتی میرے بھائی. دیکھیے مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا، میرا میرے میری والا جملہ ہے کہ نہیں؟ تو مضاف اور مضاف الیہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو بتائیے گا ذرا. جملہ جب ہم پڑھتے ہیں، عربی کا سینٹینس جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جملہ مضاف الیہ والا ہے یا موصوف صفت والا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو. جی شیخ سمجھ میں آتا ہے. ہاں، تو عربی کا سینٹینس پڑھنے کے بعد جو ہے نا سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جملہ مضاف اور مضاف الیہ کا ہے. تو اخوتی میرے بھائی، تو میرے بھائی جب ہم کہتے ہیں تو یہ مضاف اور مضاف الیہ والا جملہ ہوتا ہے. میرا میرے میری، تمہارے تمہارے تمہاری، اس کا اس کے اس کی، یہ سارے جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں، اور وہ اولئک اصدقائی، اور وہ سب میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیے گا نمبر 2 کا جملہ پڑھیے گا. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے. من اولئک الرجال ہاں، من اولئک الرجال الطوال. تو من اولئک الرجال الطوال کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ وہ سب لمبے نوجوان کون ہیں؟ بس وہ سب لمبے مرد کون ہیں، لمبے قد کے، ہے نا. من اولئک الرجال، رجال جو ہے یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد کیا آتا ہے آپ کو پتا ہوگا؟ رجال کیا؟ رجولن. رجولن. اور طوال کا واحد کیا آتا ہے؟ جی. تو اب اگر اسی جملے کو ہم جو ہے نا آپ کو دکھائے بغیر، اگر یہی جملہ ہے جیسے کہ من اولئک الرجال الطوال، اگر اس جملے کو میں نہ پڑھوں عربی میں اور چھپا دوں آپ سے، اور میں اردو میں بول دوں یہ جملہ، تو آپ لوگ کیا نا غلطی کریں گے اس میں. میں جو ہے نا زیادہ تر کیا کرتا ہوں، میں کتاب کے اندر دیکھتا ہوں میں، اور کتاب کے اندر دیکھ کر جو ہے نا وہی جملے اردو میں لکھ کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. جو جملے آپ نے آلریڈی پڑھے ہوئے کتاب میں، وہی جملے میں پریکٹس کے لیے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو جو ہے نا آپ لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں. ابھی اس مرتبہ جو پریکٹس دی تھی میں نے، تو اس کے اندر جو ہے نا لوگ گڑبڑ کیے ہوئے، ہے نا. تو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، جملوں کا اسٹرکچر اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو من اولئک الرجال ہے نا. اب یہ جملہ لکھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت سارے لوگ غلطیاں کریں گے، ہے نا. وہ آدمی کون ہے تو کیسے کہیں گے؟ چلیے گا بتائیے. چلیے میں نے اب دوسرا جملہ بول دیا آپ کے سامنے، کون بتائے گا مجھے وہ آدمی کون ہے تو کیسے پوچھیں گے عربی میں؟ چلیے. من ذلك الرجل. اور کوئی بتائے؟ غلط ہے. اور کوئی بتائے؟ اور کوئی بتائے؟ من رجل ذات. نو غلط. ہاں جی، وہ آدمی کون ہے؟ من رجل. وہ آدمی. ذلك الرجل. من ہاں پورا جملہ بولیے، پورا جملہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے وہ بولیے. ذلك الرجل. ہاں جی. من ذلک الرجل. اور کون بتا سکتا ہے؟ صحیح سسٹر سبرینا آپ بتائیے وہ آدمی کون ہے. سسٹر سبرینا بتائے کہ وہ آدمی کون ہے. من ذلک الرجل. ہاں جی جملہ صحیح ہے، میں نے ایسے ہی بول دیا تھا جملہ غلط ہے. وہ انعام نے جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا پہلے، بس میں نے آپ لوگوں کو جھٹکا دیا اصل میں. میں نے نہیں ایکچولی سر میں تھی نہیں، میں چلی گئی تھی، میں نے سینٹینس نہیں سنی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شروع میں انعام نے بتایا تھا وہ صحیح تھا، میں نے یوں ہی بول دیا تھا کہ غلط ہے، تاکہ آپ لوگوں کا کانفیڈینس میں چیک کروں کہ آپ لوگ جو ہوگا، آپ کانفیڈینس ہلنا نہیں چاہیے انسان کا نا. جو چیز صحیح ہے بس وہ اس پر ڈٹے رہنا چاہیے انسان نے نا، کہ میں نے جو جملہ بتایا وہ کریکٹ ہے، کیونکہ مجھے کانفیڈینس ہے اس اسٹرکچر پہ، ہے نا. تو اگر میں اگر بول بھی دوں غلط ہے تو آپ جو ہے نا اپنی پٹری مت بدلیے نا. ہاں جی، آپ لوگ اپنی پٹری مت بدلیے. اگر میں بول بھی دوں کہ یہ جملہ غلط ہے تو ہو سکتا ہے صحیح ہو، میں ایسے ہی بول دیا میں نے اس کو غلط ہے. جو جملہ صحیح تھا اس میں جو بتایا تھا ہم نے. تو بہرحال تو من ذالک. میں نے بتایا تھا سر. ہاں جی، کس نے بتایا تھا؟ عمار نے. عمار نے. اوکے، دونوں کی آواز مل رہی ہے تو میں جو ہے نا آپ نے عمار نے بتایا تھا تو وہ صحیح تھا جملہ. تو من ذالک الرجل الطویل، ایسا کہیں گے ہم. تو من ذالک الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ من ذالک الرجل، ہے نا. تو چلیے گا آگے بڑھتے جلدی سے.
تو من اولئک الرجال اچھا دیکھیے گا من اولئک الرجال، اب الرجال کی صفت آ گئی الطوال، کوئی زیادہ جملہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. اور آگے کا جملہ پڑھتے ہیں ہم اب. ہم پڑھیے گا آگے یہ جملہ پڑھیے آپ لوگ سارے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. أطباء من أمريكا. ہم اطباء من امریکہ، ہم اطباء من امریکہ، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ وہ یہ سب ڈاکٹر ڈاکٹر ہیں امریکہ کے. وہ سب ہاں ہم اطباء من اولئک الرجال. سوال کیا تھا یہاں پر؟ یا سوال یہ پوچھا کہ من اولئک الرجال الطوال، وہ جو لمبے آدمی ہیں، لمبے قد کے آدمی، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہاں پر کہ ہم اطباء من امریکہ، وہ امریکہ کے ڈاکٹرس ہیں، وہ امریکہ کے ڈاکٹرس ہیں. تو اطباء جو لفظ ہے اطباء، یہ جمع ہے، یہ اس کا واحد آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیا پائے اس کا واحد آدھا؟ طبیب. عجیب. تو واحد جمع یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اب یہ جو ہے نا جملہ اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھا دیجئے. چلیے پڑھیے اس کو. من أولئك النساء. هن أمهات الطالبات. طالبات مضاف اور مضاف الیہ ہے نا. امہات الطالبات، امہات مضاف اور طالبات مضاف الیہ. تو من اولئک النساء، من یہ سب وہ سب عورتیں کون ہیں؟ سب عورتیں. اب یہ دیکھیے گا اولئک جو ہے نا مردوں کے لیے بھی استعمال ہوگا اور عورتوں کے لیے بھی. اوپر کہا تھا کہ اولئک الرجال، اوپر کیا کہا تھا؟ من اولئک الرجال الطوال. اب نیچے کہا کہ من اولئک النساء، اس کا مطلب ہے کہ اولئک مردوں کے لیے بھی استعمال ہوگا اور عورتوں کے لیے بھی، جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اولئک. اب یاد رہے گا، یہ کنفیوز نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو اولئک الرجال اور اولئک النساء، تو دونوں کے لیے اولئک الرجال اور النساء، جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے اولئک. تو من اولئک النساء، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ تو کیا کہا جواب میں؟ ہن هن أمهات الطالبات. طالباتی نا، مضاف اور مضاف الیہ نا. طالبات. ہاں ترجمہ کیجیے. وہ سب طالبات کی مائیں ہوں. ہیں تو امہات الطالباتی. دیکھیے اسٹرکچر جب ہم پڑھتے ہیں تو اسٹرکچر خود ہی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ اسٹرکچر جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کا ہے یا صفت موصوف کا ہے، فوراً اسٹرائک ہونا چاہیے، ہے نا. تو ہن امہات الطالباتی، وہ سب جو ہے نا طالبات کی مائیں ہیں، ہے نا. اگر آپ کو وہ عربی بنانی ہو کہ وہ عورت کون ہے تو کیسے بنائیں گے عربی؟ چلیے، وہ عورت کون ہے تو کیسے کہیں گے ہم وہ عورت کون ہے؟ من تلك النساء. نہیں بس ایک من تلك امرأة. ایک ہی ایک عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ عورت کون ہے؟ من تلك الامرأة. اور کوئی بتائے، اور کوئی بتائے، اور کوئی بتائے وہ عورت کون ہے؟ کیسا بنے گا جملہ اس کا؟ من تلك المرأة. ہاں من تلک المرأة، ویری گڈ، احسنتی. سسٹر یاسمین نے بتایا جو وہ صحیح ہے. المرأة کہیں گے، من تلک المرأة، من تلک الامرأة نہیں کہیں گے. سسٹر سبرینا آپ کو پتا ہے امرأة اور مرأة میں کیا فرق ہے؟ کب مرأة کہیں گے، کب امرأة کہیں گے؟ بتائیے ذرا مجھے. امرأة کب کہیں گے؟ نہیں یہ فرق نہیں، ہاں نہیں فرق نہیں سمجھا، اس کے لیے امرأة بولنا تھا. دیکھیے گا لاسٹ لیسن میں آپ موجود نہیں تھی، یہاں پر بتایا تھا ہم نے. نہیں تھی سر، نہیں تھی. ہاں یہ دیکھیے گا یہاں پر، یہ دیکھیے گا المرأة بدون الامرأة، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مرأة الف لام لگائیں گے تو المرأة، الف لام لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ المرأة. اور الف لام ہٹا دیں گے تو امرأة. اچھا اچھا جی. امرأة ہے نا. یہ تو آپ نے آلریڈی اس کتاب کو پہلے ختم کیا ہوا آلریڈی، تو یاد رکھیں ایسا. تو اس ساری چیزوں کو بھولنا نہیں ہے. جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے رول ہے، لیکن یہی رول جو ہے اگر ہم ان رول میں غلطیاں کریں گے تو پھر جو ہے نا ہمارے پڑھنے کے بعد جو ہے نا بھولنا نقصان کرے گا نا ہمیں. تو مرأة اور امرأة، المرأة اور الف لام ہٹا دیں گے تو امرأة، ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ من تلک المرأة، وہ عورت کون ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ من من تلك المرأة.
ہاں من تلکل امراۃ نہیں کہیں گے ہم، یاد رکھیے گا، اس کو لکھ لیجیے گا، اس کو ہاں جی سر. ٹھیک ہے نا، اپنے نوٹ بک میں لکھ کر رکھیے گا ریڈ پین سے کہ من تلکل مراتو، اور نیچے لکھے گا من تلکل امراۃ، لکھ کر کٹ کیجیے گا، اس کو ایکس کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا جو ہے نا خود اپنے پہچان اپنے لیے جو ہے نا لکھ کر رکھا کرے، ایسا کہ ایسا کہنا غلط ہے، ایسا کہنا صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے گا اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس کو پڑھیے گا. آباء الطلاب عند المدیر. ہاں جی، آباء الطلاب عند المدیر. سسٹر صبرینا ترجمہ کیجیے آپ ذرا. ہاں جی سر کر آباء طلابی اسٹوڈنٹ کے ابا ہے نا، اب طالب علم کے ابا مدیر کے پاس گئے. جی، جو طلبہ ہیں ان کے جو فادرس ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ عند المدیری، وہ کہاں ہیں؟ پرنسپل کے پاس. ہاں جی، تو اس جملے کے اندر آپ کو جو ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ موصوف صفت نظر آ رہا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ سمجھ نظر آ رہا ہے اس جملے میں؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آباء الطلابی اس طالب علم کے ابا، مضاف اور مضاف الیہ کا اور اسٹرکچر ہے. عند المدیر جو ہے نا، یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ امدا عند المدیر یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ یہ بھی مضاف الیہ سے، تو جب ہم پرنسپل کے پاس. جی، تو جب ہم جو ہے عربی کا جو سینٹینس پڑھتے ہیں تو وہیں پر اسٹرائک ہونا چاہیے کہ یہ ہاں جی جملہ سر، مضاف الیہ. یہ جو ہے نا سمجھ میں آنا چاہیے. اب یہ دیکھیے گا مضاف پر الف لام نہیں آ رہا ہے یہاں پر. آباء الطلاب طلبا کے والد لوگ ہے نا، الف لام نہیں، آباء الطلاب نہیں ہے. آپ نے ہر پریکٹس میں الف لام لگایا ہوا جو ہے نا مضاف پر، تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ کا رول کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کوئی ریپیٹ کر کے بول سکتا ہے مجھے؟ مضاف اور مضاف الیہ قیامت تک کے الف لام نہیں آئیں گا مضاف پر. اور دوسرا کیا رول ہے اس میں؟ مضاف پر الف لام کبھی اور مضاف مرفوع ہوگا اور مضاف الیہ مجرور ہوگا. مضاف مرفوع ہوگا نہیں، مضاف کو چھوڑ دیجیے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی، مجرور بھی، اس کو چھوڑ دیجیے. اچھا اچھا. مضاف الیہ کے بارے میں بتائیے بس. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں جی سر. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. بس آپ مضاف کے بارے میں کوئی اعراب مت بتائیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آزاد ہے وہ. ٹھیک ہے، بس مضاف پر الف لام نہیں آئے. مضاف الیہ مجرور ہوگا. ہاں تو ہاں، یہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. وہ سر میں مسٹیک سے الغرفتو ہو گیا تھا مجھ سے، الغرفتو کا. یاد رکھیے گا ابھی نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس چیزوں کو سبمٹ، ہوم ورک کو سبمٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ خود بھی نظر ڈالا کرے کہ یہ جو ہم نے جملے بنائے ہیں. اور ویسے تو میں لکھ بھی دیتا ہوں پریکٹس میں کہ یہ جو پریکٹس دی گئی ہے مضاف اور مضاف الیہ کی ہے، یا موصوف صفت کی ہے، مبتدا خبر کی ہے، یا مکس ہے، سارا کچھ لکھ کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو اس کا خیال رکھا کریں کہ اس پریکٹس میں جو ہے نا موصوف صفت بتایا گیا ہے، اس پریکٹس میں مضاف و مضاف الیہ بتایا گیا ہے نا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو غلطیاں بہت کم ہو جائے گی پھر آپ کی. تو چلیے گا عند المدیر، مدیر کے پاس. عند کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. ہم نے پریکٹس کروائی ہے، ایک پریکٹس آپ لوگوں کو اسم الظرف کی کروائی کہ نہیں؟ ایک ویڈیو صرف اسم الظرف بنائے کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ ہاں جی، اسم الظرف پر ایک پریکٹس کروائی ہے، عند، مع، قبل، بعد، ہے نا. تو عند کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ مجرور ہوتا ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. عند اسم الظرف ہے. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں، مسجد کے پاس تو کیسے کہیں گے؟ مسجد کے پاس ان المسجد. ہاں، اب عند المسجد نہیں کہنا کوئی بھی نیکسٹ ٹائم. نہیں، ان المسجد. ہاں، تو اس کو رٹنا پڑتا ہے. کیسے یاد رہے گا یہ بتائیے گا؟ کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ عند المسجد، عند المدیر، کیسے یاد؟ بار بار بولیں گے تو زبان پہ چڑھ جاتا ہے. وہی ایک طریقہ ہے جی، وہی ایک طریقہ ہے. آپ کو کم از کم 10 مرتبہ اپنی زبان سے اس کو گزارنا ہوگا. جب آپ جو ہے نا 10 مرتبہ اپنی زبان سے اس کو گزاریں گے تو وہ جملہ آپ کی زبان، آپ کی جو مسل میموری ہے، مسل میموری ہوتی ہے، مسل کی میموری ہوتی ہے، حافظہ ہوتا ہے ان کا بھی. جس طرح ہمارا حافظہ ہوتا ہے، ہمارے جو مسلس ہے، جیسے ہمارا ہاتھ ہے نا، ہمارا کان ہے، ہماری آنکھ ہے، ہماری زبان ہے، یہ بھی جو ہے نا میمورائز کرتی ہے چیزوں کو. جو لوگ نابینا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو جو ہے نا ہاتھ سے ٹٹول کر نوٹ کو پہچان لیتے ہیں وہ. ہاں جی، آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، لیکن جو ہے نا جو نابینا لوگ ہوتے ہیں، بلائنڈ ہوتے ہیں، تو وہ نوٹ کو برابر کاؤنٹ کر کے آپ کو دیں گے. جبکہ ان کی آنکھ نہیں ہوتی ہے تو وہ ہاتھ سے کیسے جو ہے نا فیل کرتے کہ یہ 5 کا نوٹ ہے، 10 کا نوٹ ہے. ان کے ہاتھوں کی میموری جو ہے نا اس کو جو ہے میمورائز کرتی ہے. مسلس
ہاتھوں کی جو مسلس ہے نا وہ میمورائز کرتے ہیں نوٹ کو، یہ 5 کا اور 10 کا. تو مسل میموری تو ہمارے زبان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے نا میموری رکھی ہوئی ہے. تو مسل جو ہماری زبان میں جو مسلس ہیں ان کو یاد کروانا پڑتا ہے. ایسا رول رٹا مارنے سے کبھی بھی نہیں آئے گا. زبان سے گزاری ہے، اسی لیے بولتے ہیں کہ ریڈنگ کیوں کرواتے ہیں ہم. میں نے کیوں کہا ہے کہ آپ لوگ ریڈ کیا کریں کلاس کے بعد بھی، کیونکہ جو ہے نا ہماری مسل میموری میں آنا چاہیے وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہے نا گزاری اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ. تو یہ بہت ضروری ہے. بہرحال تو گھر کے پاس تو عند البئی تھی، گھر کے پاس تو ان البیدی. ہاں. اور میرا گھر مسجد کے پاس ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ اسٹرکچر آرام سے بن جائے گا ہمارا. میرا گھر مسجد کے پاس ہے سسٹر سبرینا، میرا گھر مسجد کے پاس ہے. بتائیے کیسے بننا چاہیے تو جملہ اب. بیتی عند المسجدی. ہاں تو اب عندہ کے بعد میں جو ہے جو لفظ آ رہا ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ مجرور. اگر پوچھا جائے ریزن کیا ہے کیوں مجرور پڑھ رہے تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ مضاف الیہ ہے تو وہ مجرور ہوتا جی. تو عندہ کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہے، وہ مجرور ہوتا ہے، اسی لیے نہیں مجرور. یا مجرور ہوتا ہے کیونکہ وہ مضاف ہوتا ہے. اب جو ہے نا اس رول کو آپ نے ذہن سے نہیں نکالنا ہے، اس رول کو جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. ہاں نا، ایک مرتبہ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیا تو پوری زندگی کے لیے ہو گیا یہ رول، لائف لانگ ہو گیا نا. اگر آپ بار بار اس کو بھولتے رہیں گے تو پھر لائف لانگ نہیں ہو. ایک مرتبہ اچھی طرح یاد کر لی کوئی بھی چیز تو اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، اپنی جان چھڑا لے اس سے نا. ایک مرتبہ اچھی طرح یاد کر لیجیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. دوسرا رول اچھی طرح سمجھیے پھر اس سے جان چھوٹا. تو اس طرح جو ہے نا آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا بیبی اسٹیپس کہتے ہیں اس کو ہم نا، بچوں کی جو چال ہے اس کے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا چلتے رہیے. ڈھیر سارے گرامر کے رول آپ کو 1 گھنٹے میں 10 رول بتا دو، 25 رول بتا دو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک بھی دماغ میں نہیں جائے گا. تو ابھی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ عندہ کا رول سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی سر الحمدللہ. ہاں جی. میری گاڑی جو ہے نا، میری گاڑی مسجد کے پاس ہے تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ سیارتی عند المسجدی. اب سیارتی جو ہے نا کون سا اسٹرکچر ہے ذرا آپ ہی بتائیے گا مجھے. سیارتی. ہاں جی. مضاف الیہ عند المسجدی، وہ بھی مضاف. ہاں تو سیارتی میں کون سا لفظ مضاف کہیں گے اور کون سا لفظ مضاف الیہ کہیں گے ہم؟ سیارت مضاف اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ. ویری گڈ. تو لفظ سیارتن یہ کہیں گے ہم مضاف ہے، اور یا جو ہے یا میرا میری کا وہ جو ہے نا ہے نا. تو چونکہ ضمیر ہے یہ سیارتی، یا جو ہے نا مضاف الیہ، تو اس لیے یہاں پر زیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہے نا. زیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، ہے نا. وہ اندر چھپا ہوا ہے، زیر مجرور ہے وہ، ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. تو تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر میں اسپیڈ میں دوڑا لوں آپ کو، ابھی یہ جو پورا پیج ہے وہ تو 5 منٹ میں ختم ہو جاتا. لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں دوڑا کر 5 منٹ میں ختم کر دوں یہ پورا پیج، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں آئے گا. یہ جو ہے نا آپ تھوڑا سا پڑھ لیا الحمدللہ، یہ سمجھے کہ آپ نے 10 صفحے پڑھ لیے. اگر ہم نے ایک رول اچھی طرح سمجھا اور اس کو یاد کر لیا تو 10 پیج کے برابر ہے نا. ایک پیج پڑھنا جو ہے نا 10 پیج کے. جو آہستہ پڑھاتے ہیں نا وہ ہم لوگ اس کے بعد 10 صفحے خود سے پڑھ لے سکتے ہیں. آج چونکہ ایک رول اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، ایک رول آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو وہی رول نیکسٹ ٹائم وہی رول آنا ہے. ہر نیکسٹ پیج میں جو وہی رول آنا ہے، تو وہ سارا مسئلہ جو ہے نا آسان ہو جائے گا پھر، ہے نا. تو بار بار اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک مرتبہ سمجھ کر اس کو پھر اپلائی کیجیے گا. چلیے گئے اگلا جو جملہ اس کو پڑھ کر دکھائیے کوئی بھی. چلیے. اولئک النساء خالاتک یا مریم. کیا مریم؟ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ یا مریم. یا مریم. یہ ترجمہ کیجیے گا، کیسے ترجمہ کریں گے؟ کیا یہ سب عورتیں تیرے کیا وہ سب عورتیں آپ سے خالہ ہے اے مریم؟ ہاں جی. اولئک النساء، کیا جو پہلا جو ہے حمزہ استفہام ہے، وہ پہلا جو ہے وہ ہے، وہ کیا ہے؟ کوشچن کے لیے ہے، وہ استفہام کا ہے. وہ اولئک النساء، کیا وہ عورتیں، خالاتو کی، خالتن یعنی خالہ، خالاتو کی تمہاری خالائیں ہیں، یا مریم اے مریم. تو یا کے بعد جو لفظ آتا ہے، ہم نے رول بتایا تھا، یا مریم یا مریم یا مریم، کیا پڑھنا ہے؟ کو ہوتا ہے جی منادہ ہے نا، وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یا کو کہیں گے ہم حرف ندا ہے، اور یا کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اور اس کو ہم مرفوع پیش لگاتے ہیں، یا مریم.
یا خالد یا اللہ استاد. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے اگر یا مریم کی جگہ یا محمد ہوتا ہے تو خالہ تو کا بولا ہے نا یہ کپڑے کو خالاتو کا جی جی وہ ضمیر کو چینج کر دیجیے گا آپ. خالاتو کا کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو ضمیر کو مذکر بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو چلیے گا. تو اس نے جواب دیا کہ لا ہن عماتی. کیا جواب دیا اس نے؟ کیا جواب دیا؟ نہیں وہ سب میری پھوپھیاں ہیں نہیں سب میری پھوپھیاں ہیں. عمتن یعنی پھوپھی. عمتن یعنی پھوپھی. جی چچی نہیں کہیے اس کو. چچا کی عربی کیا آتی ہے؟ چچا کی عمو. چچا چچا کو کہیں گے عم. امن اور پھوپھی کو کہیں گے عمتن. پھوپھی کو کیا کہیں گے؟ عمتن. امت اور امتن ایسے نہیں کہ اماتی یعنی امتن کا مطلب چچی نہیں کہیے گا ہے نا. امن یعنی چچا اور امتن یعنی چچی ایسا نہیں. امن یعنی چچا اور امتن یعنی پھوپھی. ٹھیک ہے. تو ہن اماتی وہ سب میری پھوپھیاں ہیں. وہ سب کون ہے؟ وہ سب میری پھوپھیاں ہیں. چلیے جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. پھر ہاں جی. فأولئك مهندسون ویری گڈ. ہؤلاء اطباء واولئک مہندسون. جلدی جلدی ترجمہ کر کے بتائیے مجھے. یہ سب ڈاکٹر ہے اور وہ سب انجینئر ہؤلاء اطباء واولئک مہندسون. سر ہے اور وہ انجینئر ہے. دیکھیے گا مہندسون جو ہے جمع ہے مہندسون کی. مہندسون کیا ہے؟ کون سے لفظ؟ مہندسین. جی جی. اور جمع کے وہ الفاظ جن کے آخر میں بونا بونا یینا یینا آتا ہے. دیکھا گا آپ نے پڑھا ہوگا بہت سارے. ہم نے پڑھا ہوا آلریڈی پہلے پڑھا ہوا ہے جمع کے الفاظ. مہندسون تو جو ہے نا مہندسون ہے. اور جو ہے نا مؤمنون اور کافرون اور منافقون قرآن میں بہت آیا ہوا ہے. ہے نا مؤمنون مؤمنین کافرون کافرین ہے نا منافقون منافقین. تو جمع کے وہ الفاظ اچھی طرح غور سے سنیے گا. جمع کے وہ الفاظ جن کے آخر میں وونا یا یینا یینا آ رہا ہے ان کو کون سے جمع کہتے ہیں ہم؟ ان کو کون سے جمع کہتے ہیں؟ اسپیشل. جی جمع سالم ہے. یہ اسپیشل جمع ہے. یہ جمع سالم کہتے ہیں. اور ادروائز جو جمع ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ادروائز جو جیسے کہ اس کو کہیں گے ہم جمع مکسر. جیسے اطباء اس جملے کے اندر کیا ہے؟ ہؤلاء اطباء. اب اطباء یہ بھی جمع ہے. اطباء یہ بھی جمع ہے اور مہندسون یہ بھی جمع ہے. لیکن دونوں کے الگ نام ہے. تو بس اتنا یاد رکھنا ہے ہمیں کہ جمع کے وہ الفاظ جن کے آخر میں وونا آتا ہے واو نون آتا ہے وونا یا یینا یینا تو جمع سالم کہتے ہیں. ادروائز جو اگر اس جمع کے آخر میں اگر وونا یینا نہ ہو تو وہ جمع مکسر کہلاتی ہے. وہ جمع مقصر کہلاتا مکسر کہلاتی ہے. چلیے گا آگے کا جملہ پڑھیے گا. جی هؤلاء الرجال فقراء. هؤلاء الرجال فقراء. غریب ہے. جی سب آدمی غریب ہیں اور وہ سب آدمی امیر بھی ہے تو فقراء جو ہے لفظ کس لفظ کی جمع ہے؟ یہ فقراء اغنیاء جمع اور اس پورے الفاظ یہ پورے جملے کے اندر الرجال اور فقراء اور اغنیاء یہ کون سی جمع ہے؟ یہ جمع کی کون سی قسم ہے؟ بروکن پلورل بروکن پلورل ہے. یہ رجال رجل کی جمع رجال یہ بھی جمع مکسر. فقراء یہ بھی جمع مکسر. اغنیاء یہ بھی جمع مکسر. تو جو بس بہت سمپل سا ہے. جس لفظ کے آخر میں بونا جینا نہیں ہے تو وہ جمع جو ہے نا پھر جمع مکسر کہلائے گی. بہت آسان ہے. چلیے گا اس کے بعد کا جو اگلا جملہ ہے اس کو پڑھیے جلدی سے. اولئک الطلاب. ضعاف کیا لفظ ہے؟ ہاں جی ضعیفن کی تو بتائیے گا ترجمہ کیسے ہو؟ وہ سب اسٹوڈنٹ
ہے یعنی پڑھائی میں ہاں کمزور. ہاں وہی تو طلبا بول رہے جی. اولئک طلاب جی اولئک طلاب ضعاف وہ سب طلبا کمزور ہیں. تو الطلاب یہ بھی جمع مکسر ہے اور ضعاف یہ بھی جمع مکسر ہے ٹھیک ہے نہیں. تو ضعیف ان کے جمع ضعاف. جی جی اگر آپ کو کہنا ہو کہ وہ طالب علم کمزور ہے تو کیسے کہیں گے ہم وہ طالب علم کمزور ہے. ذالک ذالک ضعیف کیا چیز؟ ذالک طالب ضعیف. ذالک الطالب. ہاں سسٹر صبرینا بول کر بتاؤں. سر ضعیف. ضعیف یعنی بوڑھا بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں جی ضعیف یعنی بوڑھا بھی تو ہوتا ہے نا. کمزور کو کہتے ہیں، بوڑھے کو نہیں. بوڑھے کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. ضعیف یعنی ویک چاہے وہ نوجوان ہو ینگ ہو لیکن وہ کمزور ہو تو اس کو ضعیف کہیں گے. بوڑھے کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اچھا تو وہ لڑکا ہے وہ لڑکا وہ اسٹوڈنٹ. کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا بوڑھے کا. ہاں جی وہ دیکھو شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ شیخ کا اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں اس کے لیے بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. تو سسٹر صبرینا وہ اسٹوڈنٹ کمزور ہے تو کیسے کہیں گے ہم. ذالک الطالب ضعیف. اور یہ اسٹوڈنٹ کمزور ہے تو کیسے کہیں گے ہم. هذا الطالب ضعیف. اور فاطمہ کمزور ہے تو کیسے کہیں گے ہم. هذه فاطمة ضعیف. ہاتھ ہی کیوں لگایا فاطمہ کا ضعیفۃ فاطمة ضعیفۃ. فاطمۃ ضعیفۃ. فاطمۃ ضعیفۃ. اگر آپ کو ایڈ کرنا ہو کہ پڑھائی میں کمزور ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ فی الدراسہ فاطمہ ضعیفہ فی الدراسہ. فی الدراسہ یعنی ان اسٹڈی میں کمزور ہے پڑھائی میں کمزور. اگر آپ واضح کرنا چاہتے ہو کہ یہ پڑھائی میں کمزور ہے تو کہیں گے فاطمہ ضعیفہ فی الدراسہ. فاطمہ تو ضعیفۃ فی الدراسہ. اچھا تو 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 ہم نے یہ کہا تھا کہ پڑھائی میں کمزور ہے تو ہم دراسہ کہہ سکتے ہیں. ہم پڑھائی میں کمزور کیا کہیں فی گے. الدراستی بھی بول سکتے سر. جی جی پھر دراصتی کہیں گے ہم. تو فاطمة ضعیفۃ فی الدراستی. جی ایسا کہہ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا. تو میں خود بھی تو کمزوری ہوں. سبینہ تو ضعیفۃ فی الدراستی ایسے ہی بولے تو چل جائے گا. آپ اپنے بارے میں کیسے کہیں گے کہ میں کمزور ہوں پڑھائی میں تو آپ کیسے کہیں گے. تو میں میرا نام لوں کس طرح سے. بس انا ضعیفۃ. بس ہم کہیں گے کہ انا ضعیفۃ. انا ضعیفۃ فی الدراستی. برے اللہ اپنے ذہن میں یہ نہیں رکھنا ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہم کمزور ہیں تو کمزوری ہوتا جاتا ہے. آدمی تو مائنڈ کو اپنے مائنڈ میں یہ نہیں رکھ کہ میں کمزور ہوں میں کمزور ہوں. جب انسان اپنے بارے میں جو سوچتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے نا. تو جو انسان سوچے کہ جو ہے نا میں بزدل ہوں تو بزدل ہوں تو وہ بزدل ہو جاتا ہے. کوئی انسان سمجھتا ہے اپنے بارے میں بیمار ہوں تو وہ بیماری ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی دن اچھے بھی ہو لیکن اپنے بارے میں سوچے کہ آج مجھے بخار ہے تو وہ بخار نہیں بھی ہوگا تو بخار ہو جائے گا آپ کو اس دن. ٹھیک ہے نا. سر جی سر آپ سے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے. تو یہ نفسیاتی چیز ہے اصل میں نا سائیکولوجیکل. الحمد للہ ہمارے دانی چیزیں سیکھی ہوں آپ سے. مائنڈ جو ہے نا ہمارا مائنڈ ویسے ہی ریڈ کرتا ہے جیسے کہ ہم اس کو ریڈ کرواتے ہیں ہے نا. جیسا ہم اپنے مائنڈ کو جیسا بتائیں گے وہ ویسے ایکسیپٹ کرتے رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اپنے اگر آپ کو بخار ہو لیکن آپ اپنے کہیں کہ بھی مجھے بخار نہیں ہے میں تو بہت اچھا بخار بھاگ جائے گا اسی ٹائم پہ 10 منٹ کے بعد جو ہے نا بخار بھاگ جائے گا. لیکن اگر آپ اچھا کھاتے ہیں اور کہیں کہ آج بخار لگ رہا مجھے تو وہ 10 منٹ کے بعد بخار آ جائے گا آپ کی باڈی میں اٹھا کے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اس کا تعلق جو ہے نا نفسیات سے. شیطان وغیرہ بھی ایسے ہی کھیلتا ہے. شیاطین بھی ایسے ہی کھیلتے ہیں انسان کے ساتھ میں. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھے. ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اسٹرانگ ہوں. ٹھیک ہے. جی سر الحمد للہ جی. اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں جو ہے نا صحت مند ہوں. ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں شیاطین سے اور جنات سے اور جادوگروں سے محفوظ ہوں. ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے نا میرے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں محفوظ ہوں. ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے نا اچھی ہوں. ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں خوشحال ہوں مالدار ہوں. نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا اپنے مائنڈ میں لانے سے جو ہے نا انسان نیگیٹو بن جاتا ہے ہمیشہ ہے نا. تو اگر آپ کا بہت سارے لوگ جو ہے نا کسی پر کوئی جن اور شیطان کا مسئلہ نہیں ہوتا جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا کسی کے پاس چلے جاتے ہیں وہ لوگ اور رہتا کچھ نہیں ہے ان کے اوپر
اور وہ بتا دیتا ہے تھوڑا سا 10 منٹ چیک کر کے وہ ادھر ادھر کیا کیا چیک کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے. اور وہ بیچارہ جو ہے نا اچھا خاصا جو ہے نا بندہ جو ہے نا بیمار ہو جاتا ہے اور جادو اس پر اثر کرنے لگتا ہے. پھر وہ شیاطین اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں. پھر تو اچھے خاصے بندے کو جو ہے نا بیماری میں ڈال دیتے ہیں. مارکیٹ میں 90% جو ہے نا جو علاج کرتے لوگ وہ اچھے خاصے بندے کو بیمار کر دیتے ہیں. اس پر جادو جنات نہیں ہوتے تب بھی جادو جنات بول دیتے ہیں اس پر. تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. تو اپنے آپ کو اگر کوئی بولتا بھی ہے نا اپنے بارے میں ہمارے بارے میں تم پر جادو ہے جنات ہے تو کمزور ہو تم ایسے ہو تو اپنے مائنڈ سے جھٹک دیا کرے اس بات کو نا. کچھ نہیں ہے ہمارے اوپر. جب ہم صبح اور شام کی دعائیں پڑھ لیتے تو ہمارے اوپر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سر الحمد للہ. ہاں جی. صبح جب ہم پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر آپ نے یہ پڑھ لیا 3 مرتبہ تو دنیا کا کوئی پنڈت دنیا کا کوئی جادوگر جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں کر سکتا ہے. خلاص کہانی لاک ہو گئی آپ کی باڈی. کوئی گھس نہیں سکتا ہے. کوئی اثر انداز نہیں. ساری دنیا جو ہے نا ایک طرف ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ. تو یہ ایمان تو ہونا چاہیے نا. ایمان مضبوط اگر ہے کنوکشن ہے ایمان ہے تو پھر جو ہے نا آپ محفوظ ہے. ادروائز جو ہے نا ہر چھوٹی موٹی ہوا آپ کو اڑا لے جائے گی. ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں ہم. تو بہرحال اب اس طرف چلا جاتا ہوں میں. ویسے تو بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا عربی پڑھاتے تو عربی پڑھایا کریں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی. تو بہرحال وائلیشن ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی کلاس میں. چلیے گا تو من اولئک الرجال ہم وزراء. من اولئک الرجال ہم وزراء. آدمی آدمی کون ہے؟ وزراء وزیر ہے. وزراء کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے. مکسر. اب یہ دیکھیے کہ تمارین کے اندر بہت ایزی ہے. کہہ رہے کہ مبتدا کو جو ہے نا ہر جملہ جو ہے نیچے مثال دیا گیا ہوا ہے کہ جمع میں چینج کیجئے. مثال ایگزامپل ذالک الرجل مدرس. یہ جو ہے نا اس کو جمع میں کنورٹ کیا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اولئک الرجال مدرسون. مثال یعنی ایگزامپل دی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیے گا ذالک الرجل مدرسون یہ واحد والی شکل ہے تو اس کو جمع کی شکل میں بدل دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اولئک الرجال مدرسون. تو اب من ذالک الفتى یہ واحد کی شکل ہے. من ذالک الفتى اس کو جمع کی شکل میں کیسے چینج کریں گے ہم؟ من ذالک الفتى کی جمع کیسے بتائیں گے ہم؟ جملے کو پورے جملے کو کنورٹ کیجیے. کوئی کر سکتا ہے؟ من یہ فرسٹ والا جو ہے نہیں سر ذالک الفتى. ذالک الفتى کا جمع آئے گی من اولئک الفتیات. اچھا اچھا من اولئک الفتیات. یہ تو فتن کی جمع فتیہ. فتح کی جمع ہے نا. فتح یعنی نوجوان انسان کو ٹین ایجرز ہے نا. قرآن سورۃ الکہف کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ریپیٹ کر کے بتایا. جب بھی پڑھایا میں نے یہ لفظ ہمیشہ میں نے بتایا یہ لفظ فتح جو ہے نا سورۃ الکہف میں استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع بھی سورۃ الکہف کے اندر لفظ فتیۃ میں استعمال ہوا ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گا اذ اول فتیۃ الی الکہف ہے نا. چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم. نمبر 2 من این ذالک المدرس. اس پورے جملے کو جمع میں کنورٹ کیجیے گا. من این اولئک المدرسون. من این اولئک المدرسون. من این این اولئک المدرسون. جی ہر لفظ کی جمع بنائیے گا. نمبر 3 تلک الفتاة بنت الطبیب. تلک الفتاة بنت الطبیب جمع بنائیے گا سارے جملے کی. اولئک الفتیات. فتاتن کی جمع کوئی بتائیے گا مجھے. فتاتن کی جمع کو بتا سکتا ہے؟ کیا فتیات. 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 اولئک الفتیات بنات. نہیں بس بنات. بس یہ کہیے بنات کی جمع کنورٹ کیجیے. طبیب کو چھوڑ دیجیے ہے نا. بنات الطبیب. طبیبی یہ نا اولئک الفتیات. اولئک الفتیات کیا بولیں گے سر میری زبان نہیں فتیات بنات الطبیب. وہ سب نوجوان جو لڑکیاں ہیں وہ ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں. وہ سب ایک ہی ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں. وہ سب ساری 4-5 جو لڑکیاں ہیں وہ کھڑی ہوئی وہ سب ڈاکٹر صاحب کی بیٹیاں ہیں ہے نا. تو اولئک الفتیات. اولئک الفتیات تات کی جمع فتیات بنات الطبیب. اچھا نمبر 4 کا جملہ دیکھیے گا.
هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا. جملہ بنائیے، کنورٹ کیجئے جمع میں. هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا. أولئك الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. فرنسا، من فرنسا بس. من فرنسا. ہاں میری زبان نہیں بول رہی. جی، انگلترا یعنی انگلینڈ. ٹھیک ہے. هذا الطلاب أولئك الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. من فرنسا، من فرنسا. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 9 کے بعد نمبر 5 کا جملہ دیکھیے گا. اذالک المہندس مسلم. اذالک المہندس مسلم. جمع بنائیے اس کی پورا جملہ. أولئك المهندسون مسلمون. کیا کہیں گے ہم؟ أولئك المهندسون مسلمون. ہاں جمع سالم ہے. جمع سالم ہے نا، مہندسون اور مسلمون. مہندسون اور مسلمون جمع سالم. جی، اولئک المہندسون مسلمون. ویری گڈ. نمبر 6، بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا اور بات ختم کریں گے ہم انشاءاللہ. نمبر 6 کا جملہ هذه المرأة. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. تو جمع کیسے ہوگی اس کی؟ هؤلاء النساء ممرضات. جی، ممرضات. نساء نہیں ہے نا سر. نساء. هؤلاء النساء ممرضات وأولئك طبيبات. جی، اب یہ دیکھیے کہ ممرضات اور طبیبات یہ دونوں بھی جمع ہے کہ نہیں؟ دونوں لفظ. جی سر. جی سر. ممرضات جمع مکسر ہے. نہیں، جمع مکسر کی ہوا بھائی. جمع سالم ہے نہیں. جمع سالم ہے. ہاں علی پردہ ہے. سوری سر. تو مؤنث والے، یہ مؤنث کی شکل. مؤنث والی ہے. علی پردہ. ہاں جمع سالم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں مذکر والے الفاظ جمع کے اجزاء نون آئیں گا. نون یا نون بونا یینا، اور عورتوں کے اندر مؤنث والے الفاظ جو ہے نا آتن آتن الف اور تا. ممرضات، طبیبات، مہندسات، مؤمنات، نافعات، منافقات. جمع کل نہیں سمجھا تھا، وہ ابھی سمجھ چکے ہیں. یہ جمع سالم مؤنث، یہ یہ بھی جمع سالم ہے. مؤنث کا نہیں سمجھا تھا. مؤنث کا نہیں. آگے یاد رکھیے گا اس کو کہ یہ بھی جمع سالم ہے، مؤنث. ہاں جی، جی سر. یہ بھی جمع سالم ہے لیکن مؤنث ہے. مؤنث، اور وہ بھی جمع سالم ہے، مہندسون، مؤمنون. مذکر ہے. کرے اس کا مطلب مذکر اور جمع سالم مؤنث دونوں یاد رہیں گے اب آپ کو انشاءاللہ. جی سر. ایسے ہے نا. ایک ایک جملہ لکھ لیں اوپر اپنے رجسٹر میں ریڈ پین سے کہ مؤمنون کافرون یہ جمع سالم مذکر، اور مؤمنات کافرات مہندسات ممرضات طبیبات یہ جمع سالم مؤنث. ایسے لکھ کر رکھیے گا آپ. تو جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. چلیے گا نمبر 7 کا جملہ جو ہے نا، من هذا الولد الطویل. جمع میں کنورٹ کیجیے گا جلدی سے. من هؤلاء الأولاد طوال. جی، طوال. من هؤلاء الاولاد الطوال. من هؤلاء الاولاد الطوال. ہر لفظ کو وہاں پر ہم نے کنورٹ کر دیا جمع میں. نمبر 8 کا جملہ، تلک الفتاة الصغیرة اخت حامد. دوبارہ سنیے گا، تلک الفتاة الصغیرة اخت حامد. اب فتاتن کی جمع بتائیے گا. فتيات. فتيات. اب تلکا کی جمع بتائیے. أولئك ہاں جی. صغیرتن کی جمع بتائیے. صغار. تن کی جمع بتائیے. أخوات. أخوات. ذاتن. اب جمع پورا کنورٹ کیجیے گا. چلیے جمع میں کنورٹ. فتيات صغار أخوات حامد. ہاں، صغار صغار نہیں، صغار الف لام آ گیا نا. جس لفظ پر الف لام آتا ہے تنوین نہیں آتی ہے اس پر. جس لفظ پر الف لام. فتيات الصغار. تو حامد. تو جس لفظ پر الف لام آ جائے وہاں سے تنوین ہٹ جاتی ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا نمبر 9 کا جملہ، تلک المرأة. دیکھیے گا مرأة الف لام کے ساتھ المرأة الف لام ہٹا دے دیں گے تو امرأة. سر اس کا میننگ ایسا ہوگا نا
वो सब छोटी नौजवान लड़कियां हामिद की बहन है। जी बहुत आसान है वो सब सारे तो चलिएगा तिलकल मरअतु उम्मुत तालिबती तिलकल मरअतु उम्मुत तालिबती तो चलिएगा जमा बनाइएगा तिलका की जमा मरअतुन की जमा उम्मुन की जमा उलाइकन निसाउ हाँ तालिबाती उम्महातु तो मुदाफिल है ना ये तो उलाइकन निसाउ तिलका का उलाइका उलाइकन निसाउ उम्महातु तालिबाती उम्महातु तालिबाती तालिबातु नहीं उम्मात मुदाफ और तालिबात मुदाफिल है। जमा सालिम का इंस्ट्रक्ट जमा सालिम है। हाँ लेकिन मुदाफिल है तो मुदाफिले का भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें मजरूर कीजिए उसे वाले बातों नहीं चाहिए हाँ तो तालिबाती। तो मुदाफ और मुदाफिले समझ में आ रहा है अब आपको अच्छी तरह जी सर आ रहा है। हाँ मुदाफ और मुदाफिले को अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए ठीक है ना चलिएगा नंबर 10 जुनून चाहिए सीखने के लिए जुनून चाहिए ठीक है जी सर। तो जिसके अंदर जुनून होगा ना तो फिर उसको सिखाना नहीं पड़ता वो खुद से सीखता है ना पैशन चाहिए इंसान के अंदर है ना तो पेशेंस भी चाहिए और पैशन भी चाहिए तो अगर आपके अंदर जो है ना पेशेंस भी नहीं है और पैशन भी नहीं है सीखने का तो फिर कोई भी इंसान आप कुछ भी नहीं सीख सकते फिर तो पैशन चाहिए जुनून चाहिए एक दीवानगी चाहिए अगर किसी चीज को सीखने के लिए दीवानगी आ जाए इंसान के अंदर जुनून आ जाए तो फिर जो है ना वो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है वो देखिए एक औरत जो है ना खला में चली गई थी अभी बेचारी 8 महीने कहाँ कितने महीने 8 महीने 10 महीने खला में रहकर वो जमीन पर अभी उसकी लैंडिंग हुई वो भी तो औरत ही थी ना तो हम मर्दों से आगे निकल गई वो जुनून है वो जो उसको वहां तक पहुंचाता है कि नहीं एक आग होती है सीखने की है ना उसको हम पैशन देखते हैं हाँ जी हाँ जी तो बहरहाल हमें है ना किसी भी चीज का जुनून चाहिए अरबी सीखना है तो जुनून चाहिए इंग्लिश सीखना है जुनून चाहिए ठीक है कंप्यूटर सीखना है जुनून चाहिए कुछ करने के लिए जो टारगेट है हमारा गोल है लाइफ का उसको अचीव करने के लिए एक जुनून चाहिए पैशन चाहिए तभी जो है ना वो हासिल होता है अदरवाइज हासिल नहीं होता ठीक है ना चलिएगा नंबर आखिरी जुमला और हम अपनी बात को यहीं खत्म करेंगे ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية बनाइएगा ذلك الرجل عالم كبير ذالکا کی جمع رجل کی جمع عالم کی جمع کبیر کی جمع چلیے उलाइक रिजालु ہاں جی आलिमूना نہیں علماء عالم अच्छा علماء अच्छा अच्छा सॉरी عالم کی उलाइक रिजालु उलमाउ किबारुन علماء كبار ذا اولئک الرجال علماء كبار उलमाउ किबारुन मिन ममलकतिल अरबियतु सऊदियत इनका जुमला वैसे ही रहेगा ना सर। जी من المملكة العربية السعودية अरबियतु सऊदिया عربية फिर उलाइक रिजालु उलमाउ किबारुन من المملكة العربية السعودية من वजह से है नहीं तो हम जो है ना अपनी बात को क्लास आप लोगों की लंबी होगी क्योंकि आप लोगों के ज्यादा वक्त हो जाता है असल में तो ज्यादा आप लोगों को तकलीफ में नहीं डालना चाहता हूँ मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है इंशाल्लाह मश्क चेक करके इंशाल्लाह आज या कल में जो है ना इंशाल्लाह आ जाएगी जो प्रैक्टिस दी थी वो डाल दूंगा मैं इंशाल्लाह क्लास की रिकॉर्डिंग में डाल देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आप लोग जो है ना दिलचस्पी और मेहनत के साथ लगे रहे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो हासिल ना हो ठीक है ना कोई भी चीज़ ऐसी हासिल ना हो अगर इंसान सीखने का इरादा कर ले तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हासिल नहीं होती मैंने कई मरतबा इससे पहले क्लास में कहा है कि कोई भी चीज़ जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं कि ना इंग्लिश में हम नथिंग इज इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल असल में आई एम को थोड़ा सा स्पेस दे दे तो इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल बन जाता है हाँ जी इम्पॉसिबल तो आई के बाद स्पेस दे दीजिए और एम के बाद स्पेस दे दीजिए तो आई एम पॉसिबल तो इम्पॉसिबल के अंदर आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है भाई बीच के हाँ जी बीच के अंदर दरख्त छुपा हुआ है इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल हर चीज में पोटेंशियल है हमारे अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल रखा हुआ है कि हम जो है ना डॉक्टर बन सकते हैं इंजीनियर बन सकते हैं हम जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं अल्लाह ने हमारे अंदर पोटेंशियल रखा है छुपी हुई सलाहियत उर्दू में कहते हैं हम छुपा खुफिया सलाहियत है ना इंग्लिश में कहते हैं उसको पोटेंशियल तो हमारे अंदर एक पोटेंशियल अल्लाह ने रखा हुआ हर इंसान में है ना लेकिन कुछ लोग इस पोटेंशियल को जो है ना एक्चुअलाइज नहीं करते है ना इस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं करते हैं तो फिर वो बेचारे जहाँ के वहीं रहते हैं अपने गांव के अंदर ही रहते हैं फिर और जो लोग अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं एक्चुअलाइज करते हैं वो अमेरिका और लंदन और अमेरिका चले जाते हैं वो अमेरिका और जो है ना लंदन पहुंच जाते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान से अरे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं
تو امپاسبل کو آئی ایم پاسبل پڑھنا ہے ہم نے ہمیشہ. تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم جزاک اللہ خیرا. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حیاک اللہ.